العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو احسن الخالقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ عصر جسے اس عشرہ اولیٰ کے لیے موضوع کے طور پر چنا گیا تھا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ ابتدائی تمہیدی معروضات پیش کیے جائیں گے کہ جس کے بعد سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر سے متعلق بات ہوگی. لیکن عزیزان محترم، بانی مجلس کی ایک خواہش بھی تھی اور جو اپنی جگہ پر ایک ضرورت بھی ہے، وہ یہ کہ آج کے دور کے افراد گزشتہ دور کے افراد سے کچھ اپنی مشغولیات کے اعتبار سے مختلف ہے. پہلے ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب انسان کے پاس وقت بہت وسیع ہوا کرتا تھا، اس کی مصروفیات بہت کم ہوا کرتی تھی، اس اعتبار سے کہ دنیا کے اندر اس کے پاس کرنے کے لیے اپنی جاب، اپنی تعلیم، اس کے بعد اگر وہ گھر پہنچتا تھا تو فقط ایک چینل ہوا کرتا تھا جس کا نام پی ٹی وی تھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ بھی رات کو ایک وقت میں جا کر بند ہو جایا کرتا تھا. تو لہٰذا ساری کی ساری آپ سمجھے کہ مصروفیات اسی طریقے سے انسان کی روٹین کے اعتبار سے ہوتی کہ انسان رات کو جلدی سو جایا کرتا تھا، اس اعتبار سے صبح جلد اٹھ بھی جایا کرتا تھا. مگر آج بھی مصروفیات نہیں ہیں، لیکن انسان مصروف ہو چکا ہے، اور انسان نے اپنے لیے مختلف قسم کی ایسی چیزیں کہ جو حقیقی طور پہ کہی جاتی ہے مگر کارآمد نہیں ہوتی، کہ جس میں انسان نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی میڈیا کے ساتھ متصل کر دیا ہے، اپنے آپ کو متصل کر لیا ہے، ملا لیا ہے. اب وہ چاہے فیس بک کا میڈیا ہو، چاہے واٹس ایپ کا میڈیا ہو، انسٹاگرام کا ہو، کوئی بھی اس انداز کا میڈیا کہ جس کے ساتھ حتیٰ یہ کہ پرانے زمانے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک چینل ہوتا تھا، آج انسان کے پاس یہی اسے سمجھ نہیں ہے کہ اسے کون سا چینل دیکھنا ہے اور کون سا چینل نہیں دیکھنا. اس کے ہاتھ میں ریموٹ موجود ہے، وہ وقت گزرتا جاتا ہے، چینل گھماتا جاتا ہے، نہ کنسنٹریشن ہے نہ یکسوئی ہے، وقت گزر جاتا ہے، اور رات کا وہ وقت کہ جو آرام کے لیے ہونا چاہیے وہ بھی گزر جاتا ہے. اور نتیجے کے اندر انسان پھر یہی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اس کے پاس اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. یعنی یہ بات نہیں ہو رہی کہ دوستوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، رشتہ داروں میں جانے کا وقت نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے،
مگر میاں اور بیوی اپنے اعتبار سے الگ الگ موبائل پہ لگے ہوئے، بچہ اپنے کمرے میں الگ موبائل پہ لگا ہوا ہے. حتیٰ یہ کہ اگر مثال کے طور پر بچہ بات بھی کرنا چاہے تو اسے موبائل لے کے کچھ اور گیم لگا دی جاتی ہے تاکہ پھر اس کا وقت مصروف ہو جائے. تو اس طرح کی مصروفیات کی وجہ سے ہو یہ گیا ہے کہ پروڈکٹیو ٹائم جسے کہا جائے کہ کارآمد وقت ہے وہ نہ ہونے کے اعتبار سے بچا ہے. اب جب اسے کہا جائے کتاب پڑھو تو وہ کہتا ہے میں مصروف ہوں. اسے کہا جاتا ہے کہ تم تاریخی اعتبار سے کچھ پڑھو تو کہتا ہے مصروف ہوں. اسے کہا جاتا ہے تلاوت قرآن کیا جائے تو کہتا ہے مصروف ہوں. مگر ہے کیا مصروفیت؟ یہ ساری مصروفیت وہ ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے مثبت اور تعمیری نہیں ہے مگر پھر بھی انسان مصروف ہے. نتیجے کے اندر آج جو انسان کی معلومات ہے اپنے دین سے متعلق وہ بھی اتنی محدود ہو گئی ہے کہ اسے اپنے ہی مذہب کے اعتبار سے جو بنیادی تاریخ ہے وہ اس سے بھی ناواقف ہو کے رہ گیا ہے. لہٰذا اسباب بہت ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے اسباب اور ریسورسز اور وسائل بے تحاشا ہے، مگر اس انداز سے کام میں نہیں آ رہے جس طرح گزشتہ زمانے کے اندر انسان کتابوں کے ساتھ منسلک تھا، اخبارات کے ساتھ منسلک تھا، علماء کے ساتھ اور قابل علم افراد کے ساتھ جا کر بیٹھتا تھا اور معلومات حاصل کیا کرتا تھا. اس کی معلومات زیادہ ہے آج کے اس جوان کے مقابلے میں کہ جس کے پاس میڈیا ہے مگر معلومات نہیں ہے. بس عزیزان محترم، اس خاطر بانی مجلس کی ایک خواہش تھی کہ واقعہ کربلا کے پس منظر کا تاریخی پس منظر بھی بیان کیا جائے. تو انشاءاللہ کچھ گفتگو سورہ مبارک کے اثر کے حوالے سے ہوگی اور پھر گفتگو کا اگلا حصہ ان تاریخی پس منظر کو بیان کر کے اسے مصائب کے ساتھ ربط کر کے مصائب پر اختتام کیا جائے گا. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، گفتگو کا پہلا حصہ کہ جسے بیان کیا گیا وہ قرآن مجید کی سورہ مبارک کے اثر سے متصل ہوگا، مگر اس سے قبل کہ سورہ مبارک کے اثر پہ گفتگو ہو قرآن مجید کا یہ سورہ خود قرآن مجید پر گفتگو کی جائے کہ ہمارا معاشرہ اس اعتبار سے بھی اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ یا نوجوان جو ہے وہ اپنے والدین کے کنٹرول میں ہوتا ہے. والدین کی چاہے معاشرتی اعتبار سے کہا جائے، خاندانی اعتبار سے کہا جائے، یا خود ایک اپنا شوق ہے کہ میرا بچہ قرآن سیکھ لے اور قرآن ختم کر لے. اچھا، اس میں بھی قرآن سیکھنے کی طرف توجہ کم ہے، قرآن ختم کر لے اس کی توجہ زیادہ ہے. اس لیے کہ جب خاندان میں جمع ہوں گے اور کوئی کہے گا میرے بچے نے قرآن ختم کر لیا تو شرمندگی ہوگی کہ اب پوچھا جائے آپ کے بچہ کہاں تک پہنچا ہے، وہ کہے میرا بچہ تو بھی پہلے ہی پارے میں. اچھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون اچھا پڑھ رہا ہے، کون صحیح پڑھ رہا ہے، بس یہ دیکھا جائے گا کہ پارے کا نمبر، یعنی جس طرح سے سوشل میڈیا کے اندر آپ کی ویڈیو اور آپ کا پیج اور آپ کی امیج کتنی زیادہ ویوز لے چکی ہے، اسی اعتبار سے یہ ہے کہ کتنے پارے تک وہ پہنچ چکا ہے. مگر صحیح پڑھ رہا ہے اور اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے اس کی جانب توجہ کم ہو جاتی ہے. تو کوانٹٹی زیادہ معیار بنتی جا رہی ہے کوالٹی کے مقابلے میں، لہذا ایک پریشانی ہے. مگر جیسے ہی قرآن ختم کر لیتا ہے بچہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے، ماں باپ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہنا تو نہیں چاہیے مگر انداز وہی ہوتا ہے کہ جہاں جا کر انسان قرآن کو بند کر کے کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، آج سے تیرے میرے درمیان جدائی ہے. اب میں تجھے اس وقت اٹھاؤں گا جب مجھے کبھی قسم کھانا ہوگی، جب کبھی اپنی بہن کو رخصت کرنا ہوگا، یا میرے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے گی تو مجھے قرآن پڑھ کر سورہ یاسین کو، سورہ ملک کو بچنا ہوگا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حدیث ہے اور ایک قرآن کی آیت. پہلے قرآن کی آیت کے وقال الرسول یا رب ان ھذا قوم اتخذوا مہجورا، فرمایا کہ پروردگار عالم کا رسول قیامت کے میدان میں کہے گا وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قومی ھذا اتخذوا القرآن مہجورا، یہ میری قوم وہ ہے، یہ پیغمبر شکوہ کریں گے قیامت کے میدان میں، یہ میری قوم وہ ہے کہ جس نے قرآن سے ہجرت اختیار کر لی، قرآن سے منہ پھیر لیا. یعنی وہ صاحب رسول، وہ نبی کہ جس کے لیے زندہ جیتا جاگتا معجزہ قرآن ہے. آج اگر کوئی بھی آپ کے نبی کے معجزے کو طلب کرے اور آپ کہے کہ میرے نبی نے چاند کا معجزہ دکھایا، وہ کہے گا یہ کتابوں میں ہے، میں کیسے دیکھوں، میں کیسے اعتبار کروں. آپ کہیں گے میرے نبی نے معجزہ دکھایا، ہاتھ میں کنکر آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، کہ یہ تاریخ کا حصہ تو ہو سکتا ہے
اور اس کے اوپر پڑھنے کے بعد میں خوش بھی ہو جاؤں گا، مگر مجھے کیسے یقین ہے کہ تمہارا نبی آج بھی نبی اور اس کا کوئی معجزہ ہے؟ کہا میرے نبی نے مثال کے طور پہ جاتے ہوئے جانور کو اشارہ کیا اور گوہ پلٹ کے آئی اور اس نے کلمہ پڑھا۔ اسی طریقے سے کہا کہ میرے نبی نے درخت کو بلایا، درخت واپس آیا اور جانے کو کہا تو واپس چلا گیا۔ یہ سارے معجزے برحق، مگر ایک ایسا فرد جو آج نبی کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہو، آج آپ کے نبی پر ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے لیے واحد معجزہ اگر کوئی زندہ معجزہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہی وہ قرآن ہے جو پیغمبر اکرم کی امت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن نہیں دور ہو رہا، قرآن تو آج ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، پاکیزہ ہے، مقدس ہے، محترم ہے، مگر مسلمان قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن پیغمبر شکوہ بھی کریں گے، اور وہ روایت بھی ہے کہ جہاں پر کہا کہ 3 چیزیں قیامت کے دن شکایت کرے گی، 3 چیزیں قیامت کے دن شکایت کرے گی، اور تینوں چیزوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہی ہے کہ تینوں ہدایت کرنے کے لیے تیار تھی، مگر ہدایت لینے والا ان سے فرار اختیار کر رہا تھا۔ کا پہلی چیز کا قرآن مجید، قیامت کے دن قرآن مجید شکوہ کرے گا، یعنی وہی قرآن کہ جو شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید کے اعتبار سے آئے خوئی نے اپنی تفسیر کے اندر جو مقدمہ تفسیر لکھی جس کا نام البیان ہے، وہ وہیں پر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قاری قرآن سے کہا جائے گا، یعنی چھوٹا ترین درجہ ہے کہ ابھی صرف قرآن کے پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، اسے کہا جائے گا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، جس قدر تلاوت کرے گا جنت پہ تیرے درجات بڑھتے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کا شفاعت کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے عزیزان محترم۔ ورنہ قرآن تو وہ ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للناس، یہ قرآن وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بیان ہے، اس کے بعد ہدایت ہے، اور اس کے بعد نصیحت ہے۔ یہ تینوں کام قرآن میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی پہلا مرحلہ ہی طے کرے، یہاں تک کہ کسی نے آ کر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سوال کیا مولا مجھے قرآن حفظ ہے، اب قاری قرآن نہیں ہے، حافظ قرآن بھی، مولا مجھے قرآن حفظ ہے، کیا پھر بھی میرے لیے قرآن دیکھ کر پڑھنا زیادہ فضیلت ہے یا میں حافظ ہوں تو بغیر دیکھے پڑھوں؟ انسان حفظ کرتا ہے، اس میں سے ایک اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کسی ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں میرے پاس قرآن نہیں ہے، تب بھی میں محتاج نہیں ہوں، بغیر قرآن کے بھی میں حفظ کے ذریعے سے، اپنی یادداشت کے ذریعے سے اس سورے کو یا قرآن کے حصے کو پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن اب میرے پاس قرآن ہے، تو آپ بتائیے کہ میں قرآن دیکھ کر پڑھوں یا قرآن اپنے حافظے سے پڑھوں؟ امام نے فرمایا یاد ہونے کے باوجود بھی فضیلت قرآن کے دیکھ کر پڑھنے میں ہے، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا اگر باعث فضیلت ہے تو قرآن کا دیکھنا بھی باعث فضیلت ہے۔ درود پڑھے محمد علی محمد پر۔ اور ایک عجیب چیز بیان کی امام نے، کہا اس کے 2 اور فائدے بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، کہا اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، کعبے کا دیکھنا عبادت ہے، علی کا دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تینوں وہ بابرکت ہستیاں ہیں کہ خدا کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی آپ اگر کعبے کو نہ دیکھیں مگر کعبے کا ذکر کرے تو یہ عبادت نہیں ہے، قرآن کو نہ دیکھے قرآن پڑھے عبادت ہے، علی کو نہ دیکھے ذکر و علی یہ عبادت ذکر کرے تب بھی عبادت ہے۔ درود پڑھے محمد علی محمد۔ تب پیغمبر یعنی صادق آل محمد کہہ رہے فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کا دیکھنا تمہارے لیے عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ 2 اور فائدے بھی ہیں کہ جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے باعث برکت، یعنی اس کے گھر کے اندر اس قرآن کو دیکھنے کے نتیجے میں برکت لے آتا ہے، اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد علی محمد پر۔ عزیزان محترم یہ ایسا کلام ہے کہ حارث حمدانی مولائے کائنات کے ایک عظیم شاگرد تھے، ایک عظیم صحابی تھے۔ کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، درود پڑھے محمد علیہ۔ آغا خوئی نے اس روایت کو نقل کیا اپنی کتاب البیان میں۔ حارث حمدانی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بے فائدہ گفتگو میں اور بحث میں الجھے ہوئے۔ کہا میں ان سے گزرتا ہوا، ایک مرتبہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا اور میں نے امیر المومنین کی خدمت میں عرض ہو کر ان سے یہ گفتگو بیان کی کہ لوگ اللہ کے گھر میں ہیں، بجائے یہ کہ خدا کا ذکر کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں، آپس کے اندر بحثوں میں الجھے ہوئے۔ امیر المومنین نے فرمایا واقعاً ایسا ہی ہو چکا ہے،
یعنی آج کی کیفیت نہیں ہے. امیر المومنین اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ بے معنی گفتگو کے اندر مسجد میں بیٹھ کر مصروف ہے. فرمایا پھر امیر المومنین نے کہ اگر تم خدا کے گھر میں آ جاؤ اور آنے کے بعد تمہارے پاس وقت ہو تو کیا کرو؟ فرمایا کہ میں نے عرض کی ہاں یا مولا. آپ نے فرمایا اے حارث، میں نے رسول کریم سے یہ قول سنا ہے کہ عنقریب فتنے برپا ہوں گے، اور میں نے عرض کیا مولا کہ ان فتنوں سے بچنے کا اور نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا راہ نجات فقط کتاب الہی ہے. راہ نجات فقط کتاب الہی ہے، وہی کتاب. اب کیا ہے دیکھیں عزیزان محترم، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ آج کا جوان، آج کا بچہ، آج کا مومن جو کہ اپنی ہی تاریخ سے نہ واقف ہے، کہ قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن گزشتہ اور آنے والی نسلوں کے واقعات کو بیان کرنے والا ہے. یعنی اگر تم تاریخ بھی قرآن سے پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ تاریخ بھی پڑھ کے بتائے گا. فرمایا اس میں وہ خبریں ہیں اور وہ مسائل کہ جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو. فرمایا کہ اس کے اندر جابر و ظالم بادشاہوں کے حالات کو عرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جب بادشاہ اپنی قدرت کے ساتھ بھی پروردگار عالم کے سامنے زیر دست قرار پائے تو تمہاری کیا اوقات ہے، اپنے بارے میں غور کرتے ہوئے نظر آؤ. فرمایا کہ پروردگار عالم بتاتا ہے کہ کس طرح سے ظلم کرنے والوں کی کمر توڑ دیا کرتا ہے، کہ جو شخص غیر قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا خالق اسے گمراہ کر دے گا. یہ قرآن خدا کی مضبوط رسی ہے اور حکمت آمیز ذکر ہے، یہ صراط مستقیم ہے. یہ وہ کتاب ہے جسے ہوا و حوث اور خواہشات نفسانی منحرف نہیں کر سکتی. فرمایا قرآن کی بدولت زبانیں غلطیوں سے محفوظ ہو جایا کرتی ہے. علماء اور دانشور جب اسے پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے ان کی فکریں سیر نہیں ہوا کرتی. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کتاب پرانی اور فرسودہ ہوتی ہے، مگر قرآن جتنا پڑھا جائے گا اتنا ہی زیادہ نیا ہوگا اور تمہیں نئے مطالب پیش کرتا ہوا نظر آئے گا. درود پڑھے محمد والے محمد. پھر مولا فرماتے یہ وہ کتاب ہے جسے سن کر کوئی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم نے عجیب و غریب کتاب پڑھی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جب بولے اس وقت صداقت بولتی، جب کہیں سچ بولتا ہوا نظر آتا ہے. جو قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرے گا یقیناً عادل ہوگا، جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ ماجور ہوگا، جو قرآن کی طرف دعوت دے گا وہ صراط مستقیم کی دعوت دے گا. اس کے بعد امیر المومنین نے ایک جملہ کہا اور اسی خاطر خاص میں نے امیر المومنین کا یہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا. حارث اس حدیث کو لے لو اور اسے یاد کرو، جو اسے پڑھتا رہے گا وہ بھی ہدایت پائے گا. درود پڑھے محمد والے محمد. عزیزان محترم، ایک روایت کہ اندازہ ہو کہ قرآن ایک زمانہ تھا کہ اصحاب رسول کے درمیان یہ انداز رائج تھا اور وہ روایتوں کے اندر باقاعدہ تذکرہ بھی ہوا ہے. اور ابو ذر کے بارے میں ایک جملہ ہے جسے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت کے اندر درود پڑھے محمد والے محمد. کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اصحاب رسول کا جس دور میں پیغمبر کے قلب پر قرآن اتر رہا تھا انداز کیا تھا کہ وہ 10 آیتیں پیغمبر سے لیتے تھے، ان 10 آیتوں کو یاد کرتے تھے، ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے، کہ جب تک ان 10 آیتوں پہ عمل مکمل نہ ہو جائے وہ 11ویں آیت نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ 11ویں آیت تعلیم نہیں لیا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جو حدیث کے اندر خود معصوم فرماتے ہیں. ابو عبد الرحمن سلمہ یہ کہتے ہیں کہ حدثنا من کان یقرؤنا من الصحابہ، کہ ہم نے حدیث بیان کی ہے، ہم نے اس بات کو لیا ہے ان صحابہ سے جو پیغمبر کے دور میں تھے، کہ صحابہ کرام جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. یعنی ایک صحابہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر سے قرآن کی تعلیم لی ہے. اس کے بعد کا دور ہے جو تابعین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے جو قرآن کی تعلیم لی وہ فرماتے تھے کہ ہم رسول خدا سے قرآن کی 10 آیتوں کو لیا کرتے تھے. جب پہلی 10 آیات کے علمی اور عملی نکات پہ عمل کرتے تھے اس کے بعد ہم باقی 10 آیتوں کو لیا کرتے. اب یہ آپ نے سن لیا. اب امیر المومنین کا جملہ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابو ذر 10 قرآن کی آیتوں کے مجتہد ہیں. جملہ کیا تھا؟ امیر المومنین فرما رہے کہ ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے مجتہد ہیں، یعنی 10 آیتیں لے لینا جس پر انسان باقاعدہ عمل کرے. امیر المومنین کی نگاہ کے اندر یہ باعث کمال ہو جایا کرتا ہے. انسان صرف پڑھے اور تدبر اور تفکر نہ کرے تو پھر وہ اس سے ہدایت نہیں لے پائے گا. اب دیکھیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام
فرماتے ہوئے نظر آتے. دو روایتیں جس کے بعد میں گفتگو کے دوسرے حصے کی جانب آ جاؤں. فرمایا امام کہ قرآن جو ہے خدا کی طرف اپنے بندوں کے لیے ایک عہد اور میثاق ہے, ایک عہد نامہ ہے. عہد نامہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایگریمنٹ بنایا ہو, وہ ایگریمنٹ آپ کا عہد و میثاق ہوتا ہے. کا قرآن خدا کے بندوں کا عہد نامہ ہے. کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ روزانہ کم سے کم 50 آیتیں پڑھ کر اپنے اس عہد نامے کی تجدید کیا کرو. یہ چھٹے امام نے فرمایا. اب چھٹے امام توبیخ کے انداز میں تھوڑا سا ڈانٹ کر امام سے فرما رہے ہیں کہ اس دور کے اعتبار سے جو ایک نوکری پیشہ ہے, مزدوری والا آدمی ہے, اس کا جو کام ہوتا ہے وہ وقت کے اعتبار سے محدود ہوتا ہے. صبح 9 بجے گیا, شام کو 6 بجے آ گیا. مزدور ہے, اس کا بھی ایسے ہی ٹائم ہوتا ہے. اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ایک طبقہ ہے کہ جس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اگر وہ ٹائم نہ رکھنا چاہے تو 24 گھنٹے اپنے آپ کو مصروف بتاتا ہے. وہ طبقہ ہے تاجروں کا. وہ جب چاہے جتنا چاہے وقت دے گا, اس کو لگتا ہے کہ اس وقت کو کیش کرے گا, لہٰذا وہ 24 گھنٹے بھی تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے. گھر آ جائے تو نماز میں بھی تجارت ہوا کرتی ہے, نماز سے فارغ ہو جائے تو بستر میں بھی تجارت ہوتی ہے. سوچتا سو جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو پھر تجارت کے معاملات کے اندر الجھا ہوا ہوتا ہے. چھٹے امام ایسے افراد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, فرماتے ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقی, کیا چیز ہے کہ تمہارے تاجروں کو اور کاروبار کرنے والوں کو منع کرتی ہے کہ فارغ ہو کر جب گھر لوٹے تو سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت کر لیا کرے. جانتے تھے کہ یہ 50 آیتوں کی بات سنے گا تو اس میں بھی تولتا ہوا نظر آئے گا کہ بڑا وقت لگ رہا ہے. امام نے فرمایا کم سے کم بستر پہ جائے تو تمہارے تاجروں کو خدا نے اتنی توفیق نہیں دی کہ ایک سورے کی تلاوت کر کے سویا کرے. فرمایا کون سی چیز مانے اور رکاوٹ بنتی ہے کہ ہر آیت کے بدلے خدا اسے 10 نیکیاں دینا چاہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 10 برائیاں مٹا دیا کرے. یعنی تم حساب و کتاب والے ہو نا, تبھی تاجر بنے ہو, تو اتنا ہی حساب کتاب کرو کہ جب سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت کر کے سو گے تو پروردگار عالم تمہاری 10 نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور 10 برائیوں کو مٹا دے گا. درود پڑھے محمد علیہ محمد. عزیزان محترم, آج گفتگو کو اس مقام پہ روک کر جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تاریخ داستان کربلا کے اعتبار سے ہوگی, جس کے اندر یہ اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ یہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا, جو افراد ان واقعات کے اندر موجود تھے, ان واقعات کا ہسٹری کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے کیا رول رہا. سب سے پہلے اگر آپ عرب کے نام سے کون واقف نہیں, یہ واقعہ عرب کے علاقے میں پیش آیا. جب آپ عرب کے علاقے کی داستان کو دیکھتے ہیں تو ابتدائی طور پہ سب سے پہلا شخص جو تاریخی منظر میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم وہ تھے کہ جن کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق. حضرت ابراہیم کو عمر کے اس حصے میں جا کے ولادت ہوئی کہ جب بظاہر انسانی فطرت کے اعتبار سے اور انسانی رواج کے اعتبار سے اولاد ممکن نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی کہ جن کا نام آسیہ تھا, جناب ابراہیم کی پہلی بیوی کہ جنہوں نے ایک مرتبہ ابراہیم سے عمر کے اس حصے پر کہ جب اولاد ہونا ممکن نہیں نظر آ رہا تھا, اپنی کنیز جناب حاجرہ سے ان کی شادی کروا دی. جب حاجرہ سے ان کی شادی ہو گئی, پروردگار عالم نے انہیں اولاد دی کہ جس کا نام اسماعیل قرار پایا. حکم خدا سے اپنے اس بیٹے کو لے کر وہ بے زر اور بے آب و گیا سرزمین مکے پر آ گئے اور وہاں جا کر اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے آئے. لیکن پروردگار عالم کو لطف ایسا رہا, جب پلٹ کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ جناب سارہ کو بھی خدا نے اولاد دے دی اور اس اولاد کا نام حضرت اسحاق قرار پایا. اور یہ جو تھے جناب اسماعیل تھے. یوں بعد میں تمام کے تمام جو ذریت ابراہیم سے انبیاء کی نسل پھیلی وہ اس طرح پھیلی کہ ایک بنی اسرائیل کہلائی اور ایک بنی اسماعیل کہلائی. بنی اسماعیل کا تعلق عرب کے علاقے سے تھا اور بنی اسرائیل کا تعلق عبرانی علاقوں سے تھا, جہاں پر لبنان, شام, سیریا, مصر اور یہ علاقے ہوا کرتے تھے. اور جناب اسحاق سے جناب یعقوب آئے, جناب یعقوب سے جناب یوسف آئے, اور یہی سلسلہ ہے کہ جن میں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ تک سلسلہ چلتا ہے. لیکن پہلے بیٹے جناب اسماعیل سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو 12 بیٹے عطا کیے. جناب اسماعیل کے 12 بیٹے تھے, مگر ان 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹے وہ تھے کہ جن سے ان کی نسل کثرت سے چلی. ایک کا نام نابت تھا اور ایک کا نام کیدار تھا.
کیدار حجاز کے علاقے کے اعتبار سے بہت مشہور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو شادی کی وہ بنو جرہم سے کی. بنو جرہم کا علاقہ کیسے یہاں پر آیا؟ یہ بھی تاریخ کے اعتبار سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے، جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کے ساتھ پریشان تھی، صفا و مروہ کے درمیان میں اپنے بچے کو زمین پر رکھا اور پانی کی تلاش میں کہ جب بچہ پانی کے لیے بلک رہا تھا، کبھی صفا کی جانب دوڑتی تھی، کبھی مروہ کی جانب دوڑتی تھی. ایک نبی کے فرزند کی پیاس کو بچانے کے لیے ہاجرہ کا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں اتنا پرخلوص نظر آیا کہ قیامت تک کے لیے اسی عمل کو تمام مسلمانوں کے لیے حج کے دوران اور عمرے کے درمیان واجب قرار دے دیا. عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں، علامہ نقن تو عجیب انداز سے فرماتے غور کرو، یہ ایک نبی کی زوجہ تھی، نبی نہیں تھی، ایک نبی کی زوجہ تھی، بچہ بھی وہ تھا جو ابھی نبی نہیں بنا تھا، اور اس کے لیے جناب ہاجرہ دوڑ رہی تھی. اچھا، دوڑتے دوڑتے جناب ہاجرہ کے قدم پہنچے. کہاں پہنچے؟ کبھی صفا پہ پہنچے، کبھی مروہ پہ پہنچے. کہا کہ ایک لمحے کے لیے کہو، کیا کسی نبی کے قدم صفا پر پہنچے تھے؟ کیا کسی نبی کے قدم مروہ تک پہنچے تھے؟ کہا نہیں، اگر ایک نبی کی اولاد کو بچانے کے لیے، ایک نبی جو خدا کا نبی ہے اس کی اولاد کو بچانے کے لیے کسی نبی کی زوجہ کہ قدم اگر کسی پہاڑ تک پہنچ جائے، وہ پہاڑ خدا کی نگاہ میں قرآن میں شاعر خدا بن جاتا ہے. کہ اگر کسی نبی کا فرزند خود نبی کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر اپنی قربانی پیش کر دے تو کیوں وہ کھا کے شفا نہ بنے، کیوں وہ زمین کربلا جنت سے بلند نہ کرا پائے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کا مسلمان ماننے پر آتا ہے تو نبی کی زوجہ کے قدم پہنچنے والی سرزمین کو شاعر خدا مان لیا کرتا ہے، اور نہ ماننے پر آئے تو فرزند نبی کی شہادت کے معاملے کے اندر کم منانے کو بھی بدعت و شرک کہتا ہوا نظر آتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. حتیٰ کہ علامہ نقن فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہی جناب اسماعیل علیہ السلام جو یہاں پر اپنے ایڑیوں کو رگڑتے، خدا ایڑیوں کے رگڑنے سے اسماعیل کے پیر تلے زمزم کا پانی نمودار کر دیا کرتا ہے. جب یہ زمزم کا پانی ہے تو عرب کا انداز ہے، عرب کا کیا، یہ فطرت کا انداز ہے کہ جہاں کہیں پانی ہوا کرتا ہے وہاں حیات کے اسباب فراہم ہو جایا کرتے ہیں. جہاں حیات کے اسباب فراہم ہو جایا کرتے ہیں وہ زیرو جاندار آنا شروع ہو جایا کرتے ہیں. پرندوں نے ایک مرتبہ مکے کی سرزمین کا رخ کیا، وہ جگہ جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، وہ جگہ جہاں نہ فصل تھی، نہ پودا تھا، نہ شجر تھا، کوئی آبیاری اور کوئی سبزے کا نشان نہیں تھا. اب اس جانب پرندے جاتے ہوئے نظر آئے. بنو جرہم کا قبیلہ جو دور تھا اس نے پرندوں کو دیکھا تو محسوس کیا کہ صحیح ہے، ہماری معلومات بتاتی کہ یہ پانی نہیں ہے، مگر ہماری معلومات سے زیادہ یہ پرندے باخبر ہے جو اس طرف رخ کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی نہیں تھا اور اب آ چکا ہے. لہٰذا ان پرندوں کا پیچھا کرنا شروع کیا. جب سرزمین ایک مکہ پہنچے تو دیکھا ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے، اور اس بچے کے گرد پانی ہے کہ جسے حضرت ہاجرہ نے زمزم کہہ کے رکوا دیا ہے. بس عزیزان محترم، بنو جرہم والوں نے اجازت طلب کی. جب اجازت مانگی تو انہیں اجازت ملی، انہوں نے اپنے قبیلے کو وہاں بسا لیا. حضرت اسماعیل نے بنو جرہم کے خاندان میں شادی کر لی، اور اسی شادی کے نتیجے کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے 12 بیٹے عطا کیے، اور انہی بیٹوں میں سے ایک قیدار اور نابل تھا کہ جس سے حجاز کے علاقے میں آبادی ہوتے ہوئے نظر آئی، اور یہی قیدار تھے کہ جس سے پیغمبر کے جد اعلیٰ جناب عدنان کی پیدائش ہوتے ہوئے نظر آتی. اور 21 نسلوں کے ساتھ عدنان و پیغمبر کے درمیان 21 نسلوں کا تعلق ہے. تقریباً 650 سال کا واسطہ ہے جناب پیغمبر اکرم کے اندر عدنان میں. اور یہی جناب عدنان کی جو نسل یہ موجود ہے، تاریخ کے بعد میں حوالے پیش کروں گا کہ کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام جو وارث کعبہ تھے، یہی وراثت اور یہی وصایت عدنان کے ذریعے نسل بر نسل چلی، اور آگے آنے کے بعد عبد المطلب کے خاندان میں آنے کے بعد 2 منتقل ہو گئی، ایک جناب عبداللہ کی جانب، ایک جناب ابو طالب کی جانب. عزیزان محترم، گفتگو کو آج اس مقام پہ روک کر آج جس ہستی کے مصائب کا تذکرہ کرنا ہے وہ ابو طالب ہی کے ایک فرزند جناب عقیل کے بیٹے ہیں. وہ جناب عقیل کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا آپ کو عقیل سے محبت ہے؟ فرمایا کیوں نہ ہو، 2 نسبتوں کی وجہ سے عقیل سے محبت ہے. ایک اس لیے کہ ابو طالب کو اپنے بیٹے عقیل سے بہت محبت تھی، اور جو چیز ابو طالب کو محبوب ہو ممکن نہیں ہے کہ رسول اسے ہر دل عزیز نہ رکھے. اور کہا دوسرا اس لیے
کہ اس کا بیٹا تمہارے بیٹی کی محبت میں بے جرم و خطا اس انداز سے مارا جائے گا کہ جس میں مومنین گریہ کریں گے اور آسمان کے فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ عزیزان محترم، آج اس سفیر حسین مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہے، وہ سفیر حسین کے جن کے لیے حسین کے جملے بڑے عجیب ہیں۔ یہ جملے کربلا کے اندر کسی بھی شہید کے لیے اس انداز سے نظر نہیں آئے۔ فرمایا کوفے والوں کی جانب خط روانہ کیا، ھذا اخی وابن عمی وثقتی، یہ میرا بھائی ہے۔ حسین جسے اپنا بھائی کہے وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ اس کے بعد کہا وابن عمی، میں سوال کروں گا مولا جب اپنے بھائی کہتے ہیں تو وابن عمی کیوں کہا؟ حسین پلٹ کے کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وابن عمی رشتہ ہے نسبی اعتبار سے، اخی رشتہ ہے ایمانی اعتبار سے۔ اگر ایمانی اعتبار سے تم مسلم کی جانب نگاہ کرو، مسلم اس منزلت پر ہے کہ میرا بھائی قرار پائے گا، رشتے کے اعتبار سے میرا ابن عم ہے، ثقتی، اور میرا ایسا قابل اعتماد ہے کہ اگر میں کسی ہاتھ کو اس قابل سمجھوں کہ جس ہاتھ پر بیعت کرے اور وہ ایسا ہاتھ ہو جیسے حسین کا ہاتھ ہے، تو مسلم ابن عقیل کا ہاتھ ہے۔ یہ مسلم جب کوفہ پہنچے تو مختار کے گھر پر ٹھہرے۔ 18,000 کوفیوں نے مسلم کی بیعت کی۔ مسلم نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر ایک خط لکھا امام حسین کی جانب۔ مسلم ابن عقیل 5 شوال سن 60 ہجری کو کوفہ پہنچے تھے، اور اس کے بعد خط روانہ کیا امام حسین کو اور کہا کہ کوفے والوں نے حق کے وفا دکھائی ہے، بیعت کر لی ہے بڑی تعداد میں، آپ جتنا جلد ممکن ہو سکے آ جائے تاکہ کوفے کی امارت اور ہدایت کا منصب سنبھالے۔ وہاں پر امام حسین مکہ پہنچ چکے ہیں، حج کے انتظار میں ہیں۔ یہاں پر ابن زیاد کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد مسجد کوفہ جاتا ہے اور ایک تقریر کہتا ہے کہ جلد شام کی جانب سے لشکر آنے والا ہے، جو تمہارے درمیان جو کوئی حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرے گا اس کے گھر کو گرا دے گا، اس کے مردوں کو قید کر دے گا، اگر مرد نہ ملے تو عورتوں کو قید کر دے گا، اگر گھر میں کوئی نہ ملا تو سامان ضبط ہو جائے گا، اگر سامان نہ ملا تو گھر گرا دیا جائے گا۔ وہ خوف پیدا کر دیا کہ عورتیں آ کر اپنے شوہروں کو لے گئی، بہنیں آ کر اپنے بھائیوں کو لے گئی، مائیں آ کر اپنی اولادوں کو لے گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم نے گھر کو تبدیل کیا، ہانی کے گھر میں آتے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم نے اپنے بچے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ دارالعمارہ کو گھیرا، ان ساتھیوں کو بھی گمراہ کیا گیا۔ وقت وہ آیا کہ 8 ذی الحج کا دن آ چکا اور اب شب عرفہ ہے۔ مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے۔ 30 افراد فقط مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ 18,000 جمعیت کا رکھنے والا اب 30 افراد کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے۔ مغرب پڑھا کر عشاء سے فارغ ہوا تو فقط پیچھے 10 افراد رہ گئے۔ اب جو کوفے کی گلیوں میں چلا تو ایک ایک کر کے کوئی نہ رہا۔ مسلم ابن عقیل تنہا ہو گیا، تنہا چلتے چلتے تھک گیا، پیاس کا غلبہ آیا۔ ایک مومنہ دروازے پر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ پشت دروازے کے ساتھ ایک مرتبہ مسلم نے تھک چور کے اپنی پشت کو لگا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے جس کا نام توحا تھا کہا جوان اپنے گھر کی راہ لے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب دوسری مرتبہ توحا نے کہا مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو مسلم نے عجیب دردناک انداز میں کہا وہ جو جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ جو بے وطن ہو، وہ جو مسافر ہو، وہ کہا جائے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، انا سفیر الحسین، ارے میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ کبھی اس بڑے شہر میں میرا ساتھ دینے کے لیے ہزاروں موجود تھے، آج میں یک و تنہا ہوں۔ تو آنے سنا مومنہ تھی، تڑپ کر دروازے کی راہ چھوڑی، کہا آپ اندر آ جائے، زہر نصیب کے ارے میرے آقا اور مولا حسین کا سفیر اور مجھ غریب کا گھر ہے۔ مسلم کو لے کے اندرون خانہ گئی، پانی اور کھانا پیش کیا۔ مسلم نے پانی پیا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اور کسی وقت آنکھ لگ گئی تو خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کی زیارت ہوئی۔ امیر المومنین نے کہا بیٹا جلد آ جا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، اب زیادہ دیر نہیں ہے تیری مصیبتوں کو۔ مسلم نے ایک مرتبہ آنکھ سے بیدار ہوئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فجر کی نماز کا بندوبست کیا، بس کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئی۔ اس مومنہ کے گھر میں جو اس کا بیٹا بلال تھا وہ ابن زیاد کے
چاہنے والوں میں سے تھا۔ بس جیسے ہی خبر ملی کہ ماں نے مسلم کو پناہ دی ہے، دربار میں جا کے اطلاع پہنچی، اشعث ابن قیس سپاہیوں کو لے کر آ گیا۔ 300 سپاہیوں نے تو آ کے گھر کو گھیر لیا۔ مسلم گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو آنے کا گھر میں بیٹھیے، زیادہ محفوظ رہیں گے۔ ایک مرتبہ مسلم نے عجیب جملہ کہا، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ جس نے مجھے پناہ دی ہو میں اسی کے پردے کے لیے مشکل کا باعث بن جاؤ۔ میں مسلم سے کہوں گا، مسلم تمہاری غیرت کو سلام، آؤ کربلا کے اندر ایک اور بھی غیرت دار سید سجاد تھا جس کے خیموں پر آگ لگائی گئی، بیویاں دوڑتے گئی، چادریں چھین لی گئی۔ عزیزوں، پس ایک مرتبہ مسلم گھر سے باہر نکلے، بڑے شجاع تھے، 180 یزیدیوں کو جہنم بھیجا، سپاہیوں کو مزید بلوایا گیا، دھوکے سے مسلم کو گڑھے میں گرایا گیا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، مسلم زخمی ہوئے، ہونٹ مسلم کے کٹ گئے، مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ اب جو لے کر کسر العمارہ چلے دروازے پر موجود تھے، مسلم نے پانی طلب کیا، کسی نے ایک مرتبہ پانی پیش کیا، مسلم پینا چاہتے تھے مگر مسلم کے منہ سے خون نکلا اور ایک مرتبہ اس کوزے میں جا گرا۔ مسلم نے کوزے کو تبدیل کروایا، جب تیسری مرتبہ کوزہ تبدیل ہوا مگر مسلم کو پانی نصیب نہ ہوا تو ایک مرتبہ مسلم نے آسمان کی جانب رک کر کے کہا، لگتا ہے کہ مسلم کا رزق دنیا سے ہٹ گیا۔ میں کہوں گا، مسلم تم کربلا کی ابتدا ہو، تمہارا مولا پیاسا گیا تھا، کیسے ممکن ہے کہ تم سیراب جاؤ؟ اب مسلم دربار میں داخل ہوئے، ابن زیاد کو سلام نہ کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، امیر کو سلام کرو۔ عجیب جرأت والا مسلم تھا، کہنے لگے، مالی امیر سوائے حسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، سلام کر نہ کر تجھے قتل کیا جائے گا۔ ابن زیاد کے منہ سے کلمات سے جملے ادا ہوئے، مسلم کو دارالعمارہ لے کر جایا گیا۔ وہاں راستے میں حسین نے اپنے خیمے میں مضطرب ہے، زینب نے سوال کیا کہ بھائی، ارے میرے ماں جایا کیوں پریشان ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے اپنی انگلیوں کے درمیان زینب کو دکھایا، وہ دیکھو کسر العمارہ سے میرا بھائی میری محبت میں ہے۔ تلوار چلی جلاد کی، مسلم گرے دارالعمارہ سے۔ ایک مرتبہ کہا، جاؤ زینب تبرکات کا صندوق لے آؤ۔ جب ایک مرتبہ تبرکات کا صندوق لایا گیا، کہا مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلوایا جائے۔ وہ ننھی سی بچی کو بلوایا گیا، سر پہ دست شفقت رکھا گیا۔ بس ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی کہنے لگی، ماموں جان ایسا لگتا ہے ہم یتیم ہو گئے۔ کہتا ہوں خدا کے، ارے کہا خدا نہ کرے کہیں کسی کونے میں حسین کی بچی سکینہ ہو اور یہ دیکھے اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں سکینہ بھی انتظار میں تھی۔ ارے بابا کے جانے کے بعد کوئی آ کر سر پہ دست شفقت رکھے گا؟ آنے والا آیا، گال پہ تماچے مارے، کانوں سے گوشوں ماتم حسین۔